کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام آپ کو سفر معراج کروایا گیا اور پھر پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے لیے جو یہ سواری لائی گئی جو براق تھا، اس لحاظ سے علماء محدثین نے اس بارے میں مختلف چیزوں کو ذکر فرمایا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی جو سواری مبارک تھی، سرکار علیہ السلام آپ کا جو براق تھا، جب پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو سرکار علیہ السلام جب اس پر سوار ہونے لگے تو اس براق نے اچھلنا شروع کیا۔ تو اس لحاظ سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول امام ابن بطال آپ کا بھی ہے۔ امام ابن بطال آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے کہ انبیاء علیہ السلام کے زمانہ طویل ہونے، یعنی کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے وہ بھی اس براق پر سوار ہوتے رہے، ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری، امام ابن بطال آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے محبوب علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا طویل عرصے کا، اب براق جو تھا وہ سواری کا عادی نہ رہا، جس وجہ سے جب پیارے محبوب علیہ السلام اس پر سوار ہونے لگے تو اس براق نے اچھلنا شروع کر دیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے کہ اس عبد ضعیف نے، یعنی کہ بندہ نچیز بندہ ضعیف نے اپنے باسکہ مشائخ سے سنا ہے، جو کہ عمدۃ القاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ فرماتے کہ براق کا مچلنا یعنی کہ اچھلنا اس وجہ سے تھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام قیامت کے دن اس پر سوار ہونے کا وعدہ فرما، یعنی کہ سرکار صرف معراج کی رات ہی اس پر سوار ہو کر تشریف نہ لے کر جائیں، بلکہ براق کا ارادہ یہ تھا، اس کی خواہش یہ تھی، اس کی تمنا یہ تھی کہ جیسے سرکار آج مجھ پر سوار ہو کر معراج کے سفر پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام میرے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جب کل روز قیامت پیارے محبوب علیہ السلام آپ قیامت کے روز جائیں گے تو مجھ پر ہی سوار ہو کر تشریف لے کر جائیں گے۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے اس براق سے وعدہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ براق کا سرکار کی بارگاہ میں یہ اس لحاظ سے مچلنا اور سرکار علیہ السلام سے وعدہ لینا، ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی سے وعدہ لیتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ براق نے جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر آپ مجھ پر سوار ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تشریف لے کر جا رہے ہیں تو کل قیامت والے دن بھی مجھ پر ہی سوار ہو کر تشریف لے کر جانا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس براق نے یہ التماس کیوں رکھی، یہ التجا کیوں رکھی؟ امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ کے تحت کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے جنت میں 40,000 براق تیار رکھے ہیں، 40,000 براق ہیں، یعنی کہ سرکار کے لیے سواریاں تیار رکھی ہیں۔ اس لیے امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے لیے جو یہ سواریاں تیار رکھی ہیں، سرکار ان میں سے جس پر چاہیں سوار ہو کر کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب اس لحاظ سے آپ آگے فرماتے کہ وہ 40,000 براق جو ہیں، سواریاں جو ہیں، یہ جنت کے چراگاہوں میں چر رہی ہیں، یعنی کہ ابھی بھی ہیں، اور جنت کے اندر جو چراگاہیں ہیں اس کے اندر یہ سواریاں چر رہی ہیں۔ تو سامعین کرام، ایک اور ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ جو معراج کا سفر تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سواری منگائی گئی، اس کا اچھلنا کودنا کیوں تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس براق کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ اوصاف کو بیان فرمانے کے بعد آپ نے بھی اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 406 اور 7 پر یہ بات مکمل طور پر موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں براق حاصل ہوا اور اس کی خصوصیات ذکر فرماتے ہیں کہ چمک اچھل لے جانے والی بجلی سے زیادہ شتاب ہو تھا، یعنی کہ اتنا تیز تراز اس کی رفتار اتنی تھی کہ جیسے ایک بجلی چمکتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا۔ آگے آپ فرماتے کہ اس کے پاؤں کا نال آنکھوں میں چکا چوٹ ڈالنے والا حالات اور اس کی کینیں جیسے روشن ستارے، یعنی کہ آپ فرماتے کہ اس کے جو پاؤں تھے وہ اس قدر چمک مار رہے تھے اور اس کے اندر جو کیلیں ہوتی ہیں پاؤں کے اندر، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جیسے تارے چمکتے ہیں، ایسے اس براق کے پاؤں کے اندر جو کیلیں تھی اس طرح چمک رہی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے اسے قرار سکون نہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سبب پوچھا، اس کے اچھلنے کی وجہ پوچھی تو براق نے عرض کیا، میری جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاک نال پر قربان، میری آرزو یہ ہے کہ حضور مجھ سے وعدہ فرما لیں کہ روز قیامت مجھے پر سوار ہو کر جنت کے اندر تشریف لے کر جائیں گے، یعنی کہ آج ہی نہیں بلکہ سرکار میرے ساتھ وعدہ فرمائے کر روز قیامت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر تشریف لے کر جائیں گے تو مجھے پر سوار ہو کر جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وعدہ فرما دیا، اے براق ایسا ہی ہوگا۔ براق نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میری گردن پر دست مبارک لگا دے کہ وہ روز قیامت میرے لیے علامت ہو، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گردن پر اپنا دست اقدس لگا دیں تاکہ وہ ایک علامت ہو، ایک نشانی رہ جائے کہ آپ میرے ساتھ میرے اوپر ہی سوار ہو کر جنت میں جائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کی اس گزارش کو بھی قبول فرما لیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب دست اقدس اس پر رکھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ براق کو وہ فروغ اور شادمانی ہوئی کہ روح اس مقدار جسم میں نہ سمائی کہ طرف سے پھول کر 40 ہاتھ اونچا ہو گیا، یعنی کہ اس قدر وہ خوش ہوا، اس قدر اس بات پر راضی ہوا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جیسے سرکار نے اس کے گردن پر ہاتھ رکھا وہ جو براق تھا وہ 40 ہاتھ اونچا ہو گیا، اس قدر اسے یہ خوشی محسوس ہوئی۔